بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ انٹرنیٹ کا آغاز کیسے ہوا، موجد کون تھا، IMP مشین نے دنیا کو کیسے کنٹرول میں لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں دی نالج۔ انٹرنیٹ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ دنیا کی تمام ٹیکنالوجی اور ارتقاء انٹرنیٹ کی مرہون منت ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اربوں ڈالر کی موبائل فون انڈسٹری ہو یا ورچوئل ورلڈ، سب انٹرنیٹ کی شاہکار ہیں۔ انٹرنیٹ کی ایجاد کو 50 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ 1969 کے اختتام میں چاند پر انسانی قدم پڑنے کے کچھ ہفتوں بعد یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے پروفیسر لیونارڈ کلائن روک کے دفتر میں ایک سرمئی رنگ کا دھاتی باکس موصول ہوا۔ اس باکس کا سائز ایک ریفریجریٹر جتنا تھا۔ یہ بات عام لوگوں کے لیے حیران کن تھی، لیکن کلائن روک اس سے بہت خوش تھا اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ کلائن روک نے اپنی خوشی کی وجہ اپنے قریبی احباب کے علاوہ کسی کو سمجھانے کی کوشش کی ہوتی تو شاید وہ سمجھ نہ پاتے۔ کچھ لوگ جنہیں اس باکس کی موجودگی کا علم تھا، وہ بھی یہ نہیں جانتے تھے کہ آخر یہ ہے کیا اور اس کا نام کیا ہے۔ یہ IMP تھا، جسے انٹرفیس میسج پروسیسر بھی کہا جاتا ہے۔ کلائن روک کے دفتر میں موجود مشین صرف دنیا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ اس سے کہیں زیادہ اہم کام کر سکتی تھی۔ دنیا میں انٹرنیٹ پہلی مرتبہ کب استعمال ہوا اور اس کا باقاعدہ آغاز کس وقت ہوا، اس کے متعلق یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ بہت سے لوگ اس کی تخلیق میں شامل تھے اور کئی لوگوں نے اس کی تخلیق میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے بہت سے لوگ اس کا اعزاز اپنے نام کرنا چاہتے ہیں۔ 29 اکتوبر 1969 میں انٹرنیٹ کا آغاز ہوا۔ یہ کلائن روک کا مضبوط دعویٰ ہے، کیونکہ اسی تاریخ کو پہلی مرتبہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے پیغام ایک سے دوسرے سرے پر بھیجا گیا تھا۔ 29 اکتوبر 1969 رات 10 بجے جب کلائن اس کے ساتھ پروفیسر اور طلباء ہجوم کی صورت میں اس کے گرد جمع تھے تو کلائن روک نے کمپیوٹر کو IMP کے ساتھ منسلک کیا، جس نے دوسرے IMP سے رابطہ کیا جو سینکڑوں میل دور ایک کمپیوٹر کے ساتھ منسلک تھا۔ چارلی کلین نامی ایک طالب علم نے اس پر پہلا میسج ٹائپ کیا اور اس کے الفاظ وہی تھے جو تقریباً 135 برس قبل سیموئل مورس نے پہلا ٹیلی گراف پیغام بھیجتے ہوئے استعمال کیے تھے۔ کلائن نے جو بھی کیا وہ ایک تاریخ ہے، اب اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا کہنا حماقت ہوگی، کیونکہ کلائن روک کے پہلا پیغام بھیجنے کے 12 سال بعد اس سسٹم پر صرف 213 کمپیوٹر موجود تھے۔ 14 سال بعد اسی سسٹم پر 1,60,00,000 لوگ آن لائن تھے اور ای میل دنیا کے لیے نئے دروازے کھول رہی تھی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ 1993 تک صارفین کے پاس کوئی قابل استعمال ویب براؤزر موجود نہیں تھا۔ 1995 میں ہمارے پاس ایمیزون تھا، 1998 میں گوگل اور 2001 میں ویکیپیڈیا موجود تھا، اور اس وقت تک 513 ملین لوگ آن لائن ہو چکے تھے۔ اس رفتار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انٹرنیٹ نے کتنی تیزی سے کامیابی کی منازل طے کی، اور اب انٹرنیٹ اپنی اگلی جنریشن میں داخل ہونے کو تیار ہے۔ انٹرنیٹ کے ارتقاء کا عمل اتنا برق رفتار تھا کہ یہ بہت سے نشیب و فراز جو اس دنیا نے دیکھے ان کا گواہ بن گیا۔ آج انٹرنیٹ اپنی ایک الگ دنیا رکھتا ہے۔ کلائن نے پہلا پیغام بھیجتے وقت یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ 50 برس بعد یہ دنیا انٹرنیٹ کے ذریعے فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور انسٹاگرام جیسی ورچوئل ورلڈ سے متعارف ہوگی، جس کا استعمال دنیا کے سپر پاورز کے وزرائے اعلیٰ اور صدور بھی کیا کریں گے۔
انٹرنیٹ نے دنیا کی سیاست کو بھی یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی انٹرنیٹ کئی انقلاب اور بغاوتوں کا بھی گواہ ہے اور کسی حد تک وجہ بھی۔ جس انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے کلائن روگ انسٹیٹیوٹ میں موجود کمپیوٹر پر لاگ ان کرنے کے لیے پریشان تھا، وہی انٹرنیٹ ترقی کی منازل طے کرتا ہوا آج اس مقام پر پہنچ چکا ہے کہ پوری دنیا صرف 135 سے 150 گرام کے موبائل میں قید کر کے آپ کے ہاتھ میں پکڑا دی گئی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج دنیا کے 4 ارب 66 کروڑ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ تھی آج کی معلومات۔ مزید اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ۔